اور ناظرین، بالآخر اڈیالہ جیل سے بڑی خبر آ ہی گئی۔ عمران خان اس وقت کس حالت میں ہیں یہ ہم بتانے جا رہے ہیں آپ کو آج کے پروگرام میں۔ 15 اکتوبر ہے آج، اور پاکستان تحریک انصاف نے آج ڈی چوک پہ احتجاج کرنا تھا۔ احتجاج مؤخر ہو گیا۔ احتجاج مؤخر کس کے کہنے پہ ہوا، اس میں کون کون انوالو ہے؟ پاکستان تحریک انصاف جو حکومت ختم کرنے کی بات سے شروع ہوئے تھے، ان کا آغاز ہوا تھا، پھر 80 سیٹیں، پھر مخصوص نشستیں، اب سب کچھ چھوڑ کے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی بھی چاہے ہو یا نہ ہو، ہماری عمران خان سے ملاقات کروا دیں، ہم احتجاج مؤخر کر دیتے ہیں۔ کیا پاکستان تحریک انصاف اپنے حتمی موقف سے پیچھے ہٹ گئی ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غیر قانونی غیر آئینی گیم ڈالی گئی تو ہماری لاشوں پر سے گزرنا پڑے گا۔ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب اتنے شدت کیوں اختیار کر کے ان کے مطالبات جو یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت وقت وزیر اعظم میرے گھر آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی معاملہ طے نہیں ہوئے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب آنے والے دنوں میں کس حد تک وائرل ہونے جا رہے ہیں یہ ہم بتائیں گے آپ کو آج کے پروگرام میں۔ دوسری جانب اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں چائنا، رشیا سمیت 7 ممالک کے سربراہان اس وقت موجود ہیں، اور پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ پاکستان میں آنے والے چند دنوں میں سیاسی منظرنامہ کیا صورتحال اختیار کرے گا، یہ شامل کریں گے آج کے پروگرام میں۔ ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سب سے بڑی خبر، عمران خان جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ان سے گزشتہ 6 روز سے ان سے کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ان کے سیل کی بجلی بند کر دی گئی ہے، ان کو کھانا بھی صحیح طرح سے نہیں دیا جا رہا، جو مشقتی ان کے ساتھ اپوائنٹ کیے گئے تھے، جو ان کی خدمت کے لیے رکھے گئے تھے، ان کو بھی ہٹا لیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جو سیکیورٹی انچارج عمران خان کے ساتھ ڈیوٹی کرتا ہے وہ 6 گھنٹے کے بعد تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کی جان کو شدید خطرات ہیں۔ پھر پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا کہ اگر ہماری عمران خان کے ساتھ ملاقات نہ کروائی گئی تو ہم 15 اکتوبر یعنی کہ آج ہم ڈی چوک پہ دھرنا دیں گے، اور بالآخر حکومت نے ایک مشروط بات مان لی پاکستان تحریک انصاف کی، اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ الاؤ کر دیا کہ وہ ملاقات تو نہیں ہو سکی پاکستان تحریک انصاف کی، لیکن پیمز ہاسپٹلز کے ڈاکٹرز کا ایک گروپ اور عمران خان کے ذاتی معالج وہ عمران خان سے ملاقات کرنے میں بالآخر کامیاب ہو ہی گئے۔ تازہ ترین خبریں یہ ہیں کہ عمران خان کی صحت پہلے سے بہتر ہے، لیکن جو میں نے آپ کو بریکنگ نیوز دی تھی کہ عمران خان کے اوپر شدید سختی کی جا رہی ہے، اور یہ سختی اسی لیے ہی ہے کیونکہ عمران خان ابھی تک ڈٹا ہوا ہے اور وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ ناظرین، یہ وہی عمران خان ہے جس نے کہا تھا کہ اگر مجھے پھانسی دی جائے تو میرے چہرے پر نقاب نہ ڈالا جائے، تاکہ لوگوں کو یہ نہ بتایا جائے کہ عمران خان ڈر گیا۔ عمران خان کے دل میں آنکھوں میں خوف تھا۔ عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر مجھے پھانسی دی جائے تو پھانسی دینے والا جلاد وہ غیر مسلم نہ ہو، کیونکہ مجھے اس سے خدشہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ مذہبی فسادات شروع ہو جائیں۔ عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے ان سے کوئی امید نہیں ہے، یہ مجھے پھانسی بھی دے سکتے ہیں اور میں ان سے معافی قطعاً نہیں مانگوں گا۔ یہ وہی عمران خان ہے جو اپنی موت کی خبر بھی انتہائی بہادری سے دے رہا تھا، اور آج تک بھی تازہ ترین اطلاعات آنے پہ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ وہ عمران خان آج بھی ویسے ہی ڈٹا ہوا ہے۔ انڈاؤٹڈلی گزشتہ 8 دنوں میں عمران خان کو توڑنے کی ہر بھرپور کوشش کی گئی، ہر ممکنہ کوشش کی گئی۔ عمران خان سے ملاقاتوں کا سلسلہ بند کرنے کا مطلب یہی ہے کہ سیل میں عمران خان کو ڈرایا جا سکے کہ تمہاری فیملی برباد ہوگی، تمہارا خاندان برباد ہوگا۔ عمران خان کی دونوں بہنیں جو کہ ان کو بھی اڈیالہ جیل شفٹ کر دیا گیا، لیکن عمران خان کو یہی بتایا جا رہا کہ آپ کی فیملی کو آپ کی وجہ سے خطرات لاحق ہیں، آپ پیچھے ہٹیں، وڈرا کریں، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی فیملی بھی برباد ہو جائے۔ لیکن وہ مرد مجاہد، مرد مومن عمران خان جو پاکستانی سیاست کا ناقابل تسخیر ایک چہرہ ہے، وہ عمران خان ہی ہے، اور عمران خان نے یہ ثابت کیا اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے اور اپنی اس ڈٹرمینیشن سے کہ پاکستان کا اصل ہیرو عمران خان ہی ہے۔ یہ بیچارے جو حکومت تو لے چکے، لیکن نہ ہی تو یہ عوامی کوئی حمایت حاصل کر سکے، نہ ہی یہ آج تک عوام کا ووٹ حاصل کر سکے۔ محترمہ مریم نواز، شہباز شریف، حمزہ شہباز، میاں شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری، یہ سب مل کے بھی
عمران خان کا عشر اشیر بھی ثابت نہ ہو سکے، اور عمران خان آج بھی اکیلا سیاسی میدان کا ہیرو ہے، اور وہی ہے جو لوگوں کے دلوں میں بستا ہے، جس کی وجہ سے لوگ سیاست میں انٹرسٹ لیتے ہیں۔ عمران خان کے ذکر کے بغیر کوئی ٹی وی شو کمپلیٹ نہیں ہوتا، کوئی مباحثہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، اور تو اور حکومت کی اقتدار بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ حکومت ڈر کیوں گئی تھی؟ یہ ڈری اسی لیے ہوئی تھی کہ یہ ڈر رہے تھے کیونکہ پوری دنیا کے سربراہان آج شنگھائی تعاون کانفرنس کے سلسلے میں پاکستان موجود ہیں، تو یہ ڈرتے تھے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ پاکستان کا یہ جو موجودہ سچویشن ہے، جو صورتحال ہے، جسے ہم نام نہاد جمہوریت کہتے ہیں لیکن یہ مارشلہ ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ چائنا، بھارت وہ پاکستان سے سوال کریں کہ آپ کا وہ ہیرو جو کہ آپ کا 3.5 سال تک وزیر اعظم رہا، وہ کہاں ہے، اس سے ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی۔ اور دوسرا خدشہ یہ بھی تھا کہ کہیں کسی بین الاقوامی شخصیت نے اگر عمران خان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کر دی تو پھر کیا بنے گا، اسی لیے حکومت نے یہ بہانہ بنایا تھا کہ وہ عمران خان سے ملاقات پہ پابندی لگا دیں۔ ناظرین، حکومت یہ بھرپور حکومت کی خواہش تھی کہ پاکستان تحریک انصاف آج احتجاج کرے۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کیوں مؤخر کر دیا؟ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کمزور ہو گئی، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ بے وفائی کی جا رہی ہے، کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر عمران خان کے ساتھ لائل نہیں ہے۔ ناظرین، اس پر سے میں آپ کو حقائق کی بنیاد پہ پردہ اٹھانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف ہے اور پاکستان تحریک انصاف عمران خان ہے۔ علی امین گنڈا پور کو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہے، علم ہے کہ عمران خان کی اگر حمایت نہیں ہوگی تو وہ KPK میں وزیر اعلیٰ نہیں ہو سکے گا۔ بیرسٹر گوہر کو بھی یہ اندازہ ہے کہ اگر عمران خان نہیں ہوگا تو بیرسٹر گوہر تو بیچارے کو اس کے گھر والے بھی نہیں جانتے، اس کی جتنی بھی پریزنٹیشن ہے، پہچان ہے، وہ عمران خان کی وجہ سے ہے، پارٹی یہ بخوبی جانتی ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کے وسیع تر مفاد میں یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے احتجاج کو مؤخر کر دیا جائے، ورنہ حکومت تو یہ چاہتی تھی کہ یہ احتجاج ہو کے رہے تاکہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ بنا سکیں پوری دنیا کے سامنے کہ دیکھیں جی، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک انتشاری جماعت ہے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کی برکھا دت جو کہ انڈین صحافی ہیں، ان سے ملاقات ہوئی۔ میاں صاحب گزشتہ 1 سال سے کسی بھی بڑے پاکستانی صحافی کو ملنے سے گریزاں ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی صحافی تو سوال کریں گے کہ میاں صاحب آپ اپنے حلقے میں جیت نہیں سکے، میاں صاحب آپ تو وزیر اعظم بننے آئے تھے، وزیر اعظم کیوں نہیں بن سکے، میاں صاحب آپ نے ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ لگایا تھا وہ کہاں ہے؟ تو میاں صاحب انہی سوالات کے جوابات دینے سے کنی کتراتے ہوئے وہ پاکستانی صحافیوں کو نہیں ملتے۔ برکھا دت کو ملے، بڑی گرم جوشی کے ساتھ ملے، برکھا دت کو کہا کہ مودی میرا یار ہے، مودی کے لیے میں بے قرار ہوں، اور برکھا دت کو یہ بھی کہا کہ مودی صاحب سے کہیں ان کو یہ میسج دیں کہ میں ان سے ملنا چاہوں گا۔ ناظرین، بھارت کے ساتھ ایک طرف تو تعلقات استوار کرنے کی میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو خواہش ہے وہ بڑی درینہ ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے رؤوف حسن جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق انفارمیشن سیکرٹری تھے، ان کے اوپر یہ اعتراض لگایا کہ یہ ایک بھارتی صحافی کے ساتھ گفتگو کرتے تھے۔ تو میاں محمد نواز شریف صاحب نے تو ایک بھارتی صحافی کے ساتھ نہ صرف ملاقات کی بلکہ مودی کی خیریت بھی دریافت کی، مودی کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا، بھارت کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ اب آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے بانی میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا یہ بھی کوئی وطن سے غداری تھی یا بھارت سے کوئی محبت کا ثبوت تھا؟ ظاہر سی بات ہے ناظرین، یہ سیاست ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون یہ بہانے بنا رہی ہے، کوئی سورس ڈھونڈ رہی ہے کہ ان کا مستقبل کہیں نہ کہیں سیٹ ہو جائے، کیونکہ پاکستان کی سیاست سے تو ان کا پتہ آؤٹ ہو چکا ہے، اور آنے والے دنوں میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہ یا تو بھارت چلے جائیں یا پھر بھارتی جو محبت ہے اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے مدد تو مانگی گئی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی جانب سے، کیونکہ پاکستان میڈیا اور پاکستان صحافی چاہ کر بھی میاں صاحب کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ برکھا دت کی صورت میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو پاکستان میں تو حمایت نہیں مل رہی، کوئی بھارتی حمایت شاید مل جائے۔ تو ناظرین، یہ ہے پاکستان کی تازہ ترین صورتحال۔ پاکستان تحریک انصاف نے ملک کے وسیع تر مفاد میں احتجاج مؤخر کر دیا۔ پاکستان میں شنگھائی تعاون کانفرنس جاری ہے جس میں پاکستان کو کچھ بھی نہیں ملنے والا، اس پہ میں آپ کو پورا ایک ڈیٹیل پروگرام کر کے دکھاؤں گا۔ پھر اس کے بعد جو حکومت وقت ہے اس نے بالآخر عمران خان کی ان کے معالج کے ساتھ ملاقات کروا دی ہے۔ عمران خان صحت مند ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے حتمی موقف پہ قائم ہیں، کیونکہ عمران خان کو یہ امید ہے کہ یہ 25 کروڑ عوام عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔